نحمده ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ ایک شخص حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے حسن و صورت اور حسن رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی۔ اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، تم اپنی حبشی بدصورتی سے نہ گھبراؤ۔ قسم اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح اور نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل و حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن ان کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی اور ان سے موازنہ کیا جائے گا تو انسان کے عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازے۔ اس حبشی کے سوال و جواب بھی پر سورۃ دہر کی یہ آیات نازل ہوئی، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور۔ یہ سن کر حبشی نے مسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے ہوئے جان دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی جنت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔